سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر۔ درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر زرمن۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ اعجاز ہے کسی کا یہ گردش زمانہ، ٹوٹا ہے ایشیا میں سحر فرنگیانہ۔ تعمیر آشیاں سے یہ راز میں نے پایا، اہل نوا کے حق میں بجلی ہے آشیانہ۔ یہ بندگی خدائی وہ بندگی گدائی، یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ۔ حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ایک ایسا شاعر، فلسفی، وکیل، سیاستدان اور مفکر کہ جس نے، میں سمجھتا ہوں کہ صرف امت محمد مسلمہ کو ہی نہیں بلکہ دنیا کو زندہ کیا، بیدار کیا، توجہ دلائی اور ان اسباب کی جانب جو ضروری ہیں، ان نکات کی جانب کہ جو بنیاد ہیں۔ اور پھر ہم خوش قسمتوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کا تعلق اسی خطے، اسی سرزمین سے ہے۔ سیالکوٹ سے پیدائش اور اس کے بعد لاہور، اور لاہور کے بعد دنیا بھر کا سفر، یہاں تک کہ مشرق اور مغرب کو آپ نے دیکھا، مغرب کی خوبصورتیاں آپ کو دکھائی گئیں، رونقیں آپ کے سامنے لائی گئیں، اور پھر آپ نے کہا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ ایک ایسا مطمئن انسان کہ جو مستقل مزاج ہے اور اپنے عقائد اور تربیت کے اوپر مکمل بھروسہ رکھتا ہے، اسے اقبال نہ کہیں تو کیا کہیں۔ آج ہم ان کے افکار کے اوپر، یعنی کہ ان کے پیغامات، ان کی شاعری، ان کا فلسفہ اور پھر ان کی اس متحرک شخصیت کو زیر غور لائیں گے، اور پھر قرآن کے ساتھ کیا میل جول رکھتی ہے ان کی شاعری، ان کا کلام، اس پہ بات کریں گے۔ کیوں ان کو حکیم الامت کہتے ہیں، آخر کیا حکمت ہے جو انہوں نے پائی ہے قرآن سے، اس پہ بات ہوگی۔ میں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں بہت ہی پیارے، آپ جب سے کراچی آئے مزید پیار اور محبتوں میں اضافہ ہوا ہے، متحرک شخصیت ہیں، دین حقہ کی سربلندی کے لیے متحرک رہتے ہیں، ملکوں سفر کرتے ہیں، اور منہاج القرآن سے آپ کا گہرا رشتہ ہے، یہاں سربراہی ہے آپ کی۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں مفتی اعجاز قادری کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خوش آمدید کہوں گا اپنے دوسرے مہمان کو۔ بہت ہی لطافت آپ کی گفتگو میں پائی جاتی ہے، عمدگی اور خاص طور سے اعتدال، معتدل رویہ ہمیشہ آپ نے اپنایا، گفتگو میں ایک خاصہ رکھتے ہیں، بہت ہی دھیما لہجہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ شائستگی ہی علماء کی علامت ہے۔ میں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں علامہ شبیر الحسن طاہری کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے ذہن میں تو علامہ اقبال کے بہت سارے کلام آ رہے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ سمندر میں لہریں نہیں بلکہ موجیں ہوتی ہیں، مگر بنیادی طور سے حضرت علامہ اقبال کون ہے، یہ ہمارے لیے کیا فائدہ دے گئے ہیں، اور جو ہم کہتے ہیں کہ تصور تخیل کا بادشاہ، وہ اقبال ہے کون، اس کا تعارف کیا حاصل ہے ہمیں؟ الحمدللہ محترم جناب اویس ربانی صاحب، ہمیشہ کی طرح آپ بڑا خوبصورت عنوان سامنے لاتے ہیں، اقبال اور قرآن۔ جی، میرے نزدیک تو اقبال کا تعارف ہی یہی ہے۔ واہ، دنیا مفکر کہے، شاعر مشرق کہے، میں تو اقبال کو کہتا ہوں شاعر قرآن۔ واہ واہ، کوئی مفسر قرآن ہے، کوئی قاری قرآن ہے۔ اقبال ہمارے عہد کا، ہماری زبان کا وہ واحد شاعر ہے جسے ہم بلا جھجک شاعر قرآن کہہ سکتے ہیں۔ آپ نے جب فرمایا کہ اقبال اور قرآن، تو میں سوچنے لگا یہ کس قرآن کی بات ہو رہی ہے، چونکہ ایک قرآن مصحف ہے اور ایک قرآن ناطق ہے۔ اقبال اور قرآن، سو جس کا تعلق قرآن سے ہے، اقبال کا اسی سے تعلق ہے، واہ واہ، سبحان اللہ، کیونکہ حضرت اقبال فرماتے ہیں نگاہ و عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی آخر ہائے ہائے، وہی قرآن۔ ہم بات کر رہے ہیں قرآن کی، واہ واہ، وہی قرآن۔ یہاں حضرت اقبال حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات لے رہے ہیں، وہی قرآن، وہی فرقان، ہائے وہی ہائے ہائے یاسین، ہائے، وہی طٰہٰ۔ سبحان اللہ، تو یہاں ذات مصطفیٰ یعنی صاحب قرآن ہے۔ واہ، حضرت اقبال کا تعارف یہ ہے کہ آپ فنا فی الرسول بھی ہیں اور فنا فی القرآن بھی ہیں۔ ہائے 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 ہائے، آپ رسول شناس بھی ہیں اور آپ قرآن شناس بھی ہیں۔ کیا بات ہے، آپ سیرت رسول کو جانتے بھی ہیں اور بیان کرنا بھی جانتے ہیں، اور قرآن کے حرف حرف سے واقف بھی ہیں آہا، اور ان کو لفظوں کے موتی میں پرونا بھی جانتے ہیں۔ کیا بات ہے، یہ اقبال ہے۔ سبحان اللہ۔
آج اگر ایک صدی ہونے کو ہے، اقبال ہو رہا ہے، تو یہ کمال اقبال کا اسی لیے ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی قرآن کے نام پر لگا. کیا بات ہے. اور آپ کی اس بات سے مجھے یاد آتا ہے، یعنی فنا فی اللہ بھی ہیں، فنا فی الرسول بھی ہیں، فنا فی القرآن بھی ہیں، اور پھر حضور سید والا کو جانے دو عالم کو ہی قرآن کہہ رہے ہیں. یہ تو بولتا قرآن ہے. ام المومنین کی وہ روایت بھی مجھے یاد آ رہی ہے. مگر اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ کے علامہ صاحب، اقبال نے تو ایک مسلمان کو بھی قرآن بنا دیا ہے. یعنی وہ ہر لہجہ مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی بران. یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. یہ کیا ماجرا ہے؟ بہت خوب. حضرت علامہ اقبال، ان کی شخصیت کا تعارف ان کا بے مثال اور لازوال کلام ہے. جس طرح آپ نے بھی اشعار کہے، حضرت نے بھی اشعار کہے. دیکھیے انہوں نے اپنے اشعار کی صورت میں جو پیغام دیا ہے، جیسے کہ ابھی کہا گیا 1 صدی گزرنے کو ہے، لیکن وہ پیغام پرانا نہیں ہوا. یعنی آج کے لوگ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیغام اس زمانے کے لوگوں سے، یہ ذہن و کلچر و ثقافت و ضرورت سے تو ہم آہنگی رکھتا تھا، لیکن اب زمانہ بدل گیا ہے اور دور بہت آگے نکل گیا ہے، اور اب اس میں ہمارے لیے کوئی سبق، کوئی درس، کوئی رہنمائی نہیں موجود ہے. دیکھیے کہ ان کے پیغام میں کتنی وسعت پائی جاتی ہے، اور وہ کتنے دوربین تھے، ان کی نگاہ کہاں تک دیکھ رہی تھی. آنے والی کئی نسلوں کے لیے وہ اپنا پیغام چھوڑ کر گئے ہیں. یعنی کہ یہ مطابقت ہے ان کے اس کلام کی کلام الہی کے ساتھ. ویسے اللہ کے ساتھ تو کسی کی بھی تشبیہ نہیں دی جا سکتی. خداوند عالم کا جو کلام ہے وہ تو معجزہ ہے، پیغمبر گرامی کی نبوت و رسالت کا، اور وہ ایک مکمل نصاب ہے حیات انسانی کے لیے. جس طرح انہوں نے کہا کہ شاعر قرآن وہ شاعر ہیں، اور ان کے اشعار میں جو پیغام ہیں وہ مسلمان معاشروں کے لیے بھی ہیں اور انسانی معاشروں کے لیے بھی ہیں، نوجوان نسل کے لیے بھی ہیں، بزرگوں کے لیے بھی ہیں، خواتین کے لیے بھی ہیں. تو انہوں نے ہر جہت سے پیغام دیا ہے اپنے اشعار کی صورت میں. اور جس طرح کہ کہا گیا، بالکل درست سے میں اس کی تائید کرتا ہوں، انہوں نے اپنے اشعار میں آیات قرآنی کی ترجمانی کی ہے. جی جی. اگرچہ باقاعدہ طور پر علامہ اقبال نے کوئی قرآن مجید کا ترجمہ یا قرآن مجید کی تفسیر نہیں کی ہے، یا تفسیر اقبال کے نام سے کوئی تفسیر موجود نہیں ہے، لیکن ان کے جو اشعار ہیں یوں لگتا ہے کہ وہ اپنے سامنے قرآن مجید کو رکھتے تھے، اور پھر ان قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ جو ہے وہ خوبصورت الفاظ میں اشعار کی صورت میں ڈھالنے کے لیے ان کے اندر جو پروردگار عالم نے ایک صلاحیت رکھی تھی، ایک استعداد رکھی تھی، ایک قدرت رکھی تھی، پروردگار عالم نے ان کو نوازا تھا. قرآن مجید کا جس طرح پیغام صبح قیامت تک کے لیے ہے، یہ پرانا نہیں ہو رہا. اقبال کے اشعار بھی پرانے نہیں ہو رہے ہیں. دیکھیں وہی تازگی ہے، وہی چاشنی ہے، وہی لذت ہے، وہی لطف ہے. حضرت علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا، کوئی ملاقات کرنے کے لیے جب ان کے پاس گیا تو کہا کہ آپ شاعر بھی ہیں. چونکہ انہوں نے 1897 میں لاہور سے ایم اے کر لیا تھا، اور 1905 میں انگلستان چلے گئے. 3 سال کے اندر انہوں نے بیرسٹری بھی کر لی اور ڈاکٹریٹ بھی کر لی. پی ایچ ڈی کر کے وہ 1908 میں جب واپس آئے. اچھا، اس سے پہلے یہ بھی ایک ذہن میں رہے کہ علامہ اقبال علوم عصریہ کے بھی عالم تھے اور علوم اسلامیہ کے بھی عالم تھے. وہ علوم عربیہ، علوم فارسیہ کو اچھی طرح جانتے تھے، بلکہ ان کے اشعار کا ایک بہت بڑا خزانہ فارسی زبان میں ہے. یعنی اردو سے زیادہ، اردو میں تو 4 مجموعے کلام ہیں ان کے جو اشعار کے ہیں، فارسی میں اس سے زیادہ ہیں. بلکہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان کے 16,000 اشعار میں سے 9,000 اشعار فارسی میں ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور 7,000 اشعار جو ہیں وہ انہوں نے اردو میں کہیں. اچھا، اس زمانے میں بر صغیر ہندوستان بہت مانوس تھا فارسی زبان کے ساتھ، جو ہے نا، یہاں کے مدارس میں، تعلیمی اداروں کے اندر فارسی ایک عام زبان تھی. تو اچھا، ایرانی بڑی محبت کرتے ہیں علامہ اقبال کے ساتھ. اچھا، تو وہ تمام اقوام کے جو فارسی بولتی ہیں ان سب کو بڑی محبت ہے علامہ اقبال کے ساتھ. ایران کے علماء، ایران کے عوام علامہ اقبال کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں. ان کے اشعار کو حوالوں کے طور پر بیان کیے جاتے ہیں. ایک ملاقاتی ان سے ملاقات کے لیے گیا. اس نے کہا کہ آپ شاعر بھی ہیں، علوم عصریہ کے عالم، علوم اسلامیہ کے عالم، محقق، حکیم، مفکر، اور ہزارہ کتب کا آپ مطالعہ کر چکے ہیں اب تک. تو جس کتاب کو آپ نے اپنے مطالعات میں سب سے بلند پایا ہو، ذرا اس کتاب کو مجھے بتائیے. علامہ اقبال کہنے لگے ابھی بتا دیتا ہوں. اندر گئے، تشریف لائے تو ان کے ہاتھوں میں قرآن مجید کا ایک نسخہ تھا. وہ قرآن مجید ان کے ہاتھوں پہ رکھ دیا اور کہنے لگے کہ اب تک میں نے جس کتاب کو سب سے بلند پایا ہے، اور اس سے بلند کوئی کتاب ممکن بھی نہیں ہے، وہ یہی اللہ کی کتاب ہے. ان کا قرآن کے ساتھ جو انس تھا، جو لگاؤ تھا، یعنی یہاں سے واضح ہو رہا کہ انہیں قرآن کے ساتھ کتنا لگاؤ تھا. اور تمام کتب سے زیادہ ان کی جو نگاہ تھی وہ قرآن مجید پر تھی. قرآن مجید کا انہوں نے گہرا مطالعہ کر رکھا تھا، اور قرآن کی شائستہ اور پاکیزہ تعلیمات
جو وحدت، محبت اور اخوت پر مبنی ہیں، انہوں نے عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو، آپ دیکھیے کہ لطف کی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں نے ان کے اشعار کو دیکھا اور پڑھا، اور ان کے اشعار کو امت کی فلاح کے لیے، اصلاح کے لیے آج تک بیان بھی کیے جاتے ہیں، لیکن کوئی یہ سمجھ نہیں پایا ابھی تک کہ ان کا فرقہ کیا تھا، ان کا مسلک کیا تھا، علامہ اقبال کا۔ یعنی یہ ایک سچے مسلمان کی پہچان ہے، یہ ایک حقیقی مسلمان کی پہچان ہے۔ علامہ اقبال دین شناس انسان تھے، جس طرح کہا گیا کہ وہ رسول فنا فی الرسول تھے اور فنا فی القرآن تھے۔ میں اس سے ایک قدم اور آگے بڑھتا ہوں، مجھے وہ فنا فی اللہ بھی نظر آتے ہیں، اور وہ فنا فی اللہ اس لیے نظر آتے ہیں کہ وہ عارف باللہ دکھائی دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور وہ کتنے عارف الہی تھے اس کی نشاندہی ان کا کلام کرتا ہے، بھائی کیا بات، ان کے اشعار کرتے ہیں کہ انہیں خداوند عالم کی کس حد تک معرفت تھی۔ اچھا ویسے تو شکوہ اور جواب شکوہ کو اگر دیکھ لیا جائے تو وہی بتا دے گا کہ ان کے عرفان الہی کی کیا منزل تھی، ان کے پاس معرفت خداوندی کا کیا خزانہ تھا، اور ظاہر ہے کہ عرفان کے بعد ہی فنا کی منزل آتی ہے۔ جب تک عرفان نہ ہو کوئی فنا نہیں ہو سکتا۔ فنا فی اللہ ہونے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ انسان عارف باللہ ہو، اسی طریقے سے فنا فی الرسول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے عارف رسول، اسی طریقے سے فنا فی القرآن یا فنا فی الاسلام ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے عارف اسلام ہو، عارف قرآن ہو۔ آپ کی اس بات کی تائید بھی ہو رہی ہے جب آپ کتاب کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ خود علامہ اقبال کے اشعار ہی میرے سامنے ایسے کھول کے آ جاتے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہی اشعار ان کی تائید کر رہے ہیں۔ مثلا کتاب کے حوالے سے خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن ہی نہیں فراق کہ تو کتاب خواں ہے صاحب کتاب نہیں۔ یعنی ایک تو کتاب کی طرف متوجہ کیا کہ دیکھیے پڑھیے، اور اس زمانے میں میں تو کہتا ہوں کہ آج ضرورت ہے علامہ اقبال کی، بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جب ہمارے یہاں کتاب کو پڑھنے کا پوری آبادی میں، معاشرے میں جو تناسب ہے وہ صرف 25% ہے، یعنی 25% ایسے لوگ ہیں جو کتاب، کسی بھی کتاب کو انہوں نے کھول کے دیکھا ہے، 75% وہ افراد ہیں انہوں نے کبھی کتاب کھول کے دیکھی ہی نہیں ہے۔ اس 25% میں بھی جو قارئین کہلانے کے لائق ہیں وہ صرف 9% ہیں، کیونکہ وہ ہفتے میں ایک دفعہ کتاب کو کھول کے دیکھ لیتے ہیں، باقی تو شاید پورے مہینے میں ہی کھول کے نہیں دیکھتے۔ خواتین حضرات، ایک مختصر سا وقفہ ہے۔ حضرت علامہ اقبال شاعر مشرق حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، لوٹ کر آئیں گے، الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ عزیزان خوش آمدید۔ کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں دل کر رہا ہوتا ہے کہ پروگرام کبھی ختم ہی نہ ہو، اور علماء مشائخ سے ہم گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رکھیں۔ حضرت علامہ اقبال کا موضوع اور خود آپ کی شخصیت ان خوبصورت عنوانات میں سے ایک ہے۔ میں حضرت علامہ اقبال کو آج دوسری نگاہ سے بھی دیکھنا چاہتا ہوں، اس نگاہ سے کہ جس میں ان کی نگاہیں بہت بلند ہیں اور سخن بھی بڑا دل نواز ہے۔ وہ رفعتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اپنے دل کو بھی پرواز دے رہے ہیں، تخیل کو بھی آواز دے رہے ہیں۔ میں بلکہ علماء کرام کے سامنے بھی وہ نظم رکھنا چاہتا ہوں، اور ایسی بے شمار تخیل کی آبادیاں ان کی ہیں جس میں انہوں نے وہ کر دکھایا یا وہ سوچ لیا جو عام آدمی سوچ نہیں سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ اس پہ اعتراضات بھی اٹھے ہوں اور یقیناً اٹھے ہوں گے، مگر ان کا جواب بھی خود علامہ اقبال ہی دے سکتے ہیں، اور پھر اقبال کو پڑھنے والے دے سکتے ہیں۔ مثلا ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گفتگو ابلیس ملعون کے ساتھ کروا دی، اور اس میں جبرائیل علیہ السلام تخیل کی دنیا میں فرما رہے ہیں ہمدم درینہ آرزو، کیسا ہے جہان رنگ و بو، تو بدلے میں ابلیس کہہ رہا ہے سوز و ساز درد و داغ جستجو آرزو۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں ہر گھڑی افلاک پہ رہتی ہے تیری گفتگو، کیا نہیں ممکن تیرا چاک دامن ہو رفو، یعنی کسی طرح تم سوری کہہ سکتے ہو تو بات ختم ہو سکتی ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ تم اس پہ شرمندہ ہو جاؤ؟ یعنی اس کا یہ جو ناجائز تکبر ہے یہ بتانا چاہ رہے ہیں اور ایکسپوز کرنا چاہ رہے ہیں کہ فرشتے کہتے ہیں اگر یہ سوری کہہ دے تو بات ختم نہ ہو جائے۔ تو جواب میں یہ ابلیس کہتا ہے اے جبرائیل تو واقف نہیں اس راز سے، کر گیا سرمست مجھ کو ٹوٹ کر میرا سبو، اب یہاں میری گزر ممکن نہیں، کس قدر خاموش ہیں یہ عالم بقا حقوق۔ اور پھر میں مختصر آپ کو لے کر آنا چاہتا ہوں اس بات سے کہ قرآن کی آیات بھی کیسے پروئی ہیں اسی خوبصورت سی نظم میں۔ خضر بھی بے دست و پا، الیاس بھی بے دست و پا، میرے طوفان یم بیم دریا بدریا جو بجو، اور میں کھٹکتا ہوں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ۔ بلکہ یہاں پر اس نے تقنطو والی روایت کا بھی اشارہ دیا کہ جس کی نو امیدی سے ہو سوز درون کائنات، اس کے حق میں تقنطو اچھا ہے یا لا تقنطو، یعنی مایوسی جو کفر ہے اور وہ ظاہر ہے اس مایوسی میں مبتلا ہو چکا ہے، اس طرف بھی اشارہ دے رہے ہیں۔ اقبال کا یہ مزاج بہت خاص ہے
کہ تقابل کروا کے، گفتگو کروا کے، مکالمہ کروا کے، کبھی پرندہ بن کر، کبھی جگنو بن کر، کبھی پرواز بھر کر، کبھی خود رومی کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا. مفتی صاحب یہ مزاج کیسے اقبال کو ملا ہے کہ کبھی کس پایا کی شخصیت سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے، جیسے لگتا ہے عالم ارواح میں سفر کر رہے ہیں؟ واہ، حضرت اقبال کے تصور اور تخیل کی طرف آپ نے توجہ دلائی. جبرائیل تو سدرۃ المنتہا سے نیچے کی بات ہے، شکوہ اور جواب شکوہ دے کے انہوں نے بتا دیا کہ ان کے تخیل کی پرواز کہاں تک ہے. واہ 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 سبحان اللہ. اور یہ کوئی 2-4 دن یا عارضی کیفیت کی بات نہیں ہے. سید سلمان ندوی لکھتے ہیں کہ یہ کیفیت کیوں پیدا ہوئی ان کی، کہاں سے پیدا ہوئی. ابھی یہ میٹرک کے اسٹوڈنٹ ہیں. حضرت اقبال خود فرماتے ہیں کہ روزانہ والد صاحب کے حکم پر اذان فجر کے بعد تلاوت کیا کرتے تھے. والد محترم اپنے ذکر اذکار سے فارغ ہو کے اقبال کو دیکھتے اور اسمائل شیئر کرتے، یعنی میں خوش ہوں. ایک دن آپ کے والد محترم آپ کے پاس سے گزرے، فرمایا اقبال قرآن پڑھو، تمہیں ایک بات بتانی ہے. بڑا تجسس پیدا ہوا. فارغ ہوئے وہاں سے، جی ابا جی وہ بات بتائیے. کہتے پھر کبھی بتاؤں گا. پھر کچھ عرصہ بعد گئے، میں پڑھ لو امتحان دے دو پھر بتاؤں گا. جی بابا جی امتحان دے دیے. کہتے نتیجہ آنے دو پھر بتاؤں گا. وہ طلب اور تڑپ پیدا کرنا چاہتے تھے کہ بات کیا ہے. ایک دن صبح سویرے حضرت اقبال فرماتے ہیں میں قرآن پڑھ رہا تھا، میرے پاس بابا آئے، کہا قرآن پڑھتے ہو یوں نہ پڑھا کرو. قرآن جب بھی پڑھو تو اس تخیل میں پڑھو کہ تم رب سے ہم کلام ہو رہے، اللہ اکبر. رب تم سے باتیں کر رہا ہے. یا اس طرح پڑھو کہ قرآن آج اقبال پر نازل ہو رہا ہے. ہو. حضرت اقبال فرماتے ہیں او یہ بات میرے دل میں گھر کر گئی. میں جب بھی قرآن کھولتا یوں محسوس ہوتا کہ مجھ پر ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے، اللہ اکبر. اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے. اسی پرواز کو 2-4 قدم آگے بڑھا کے آپ دیکھیں تو یہ حضرت اقبال کی زندگی آج کے والدین کو اپیل کر رہی ہے، پکار رہی ہے. کہ والد محترم نے ایک دن فرمایا اقبال میں نے تم پر بڑی محنت کی، تمہیں پڑھایا، غربت میں وقت دیا، سب کچھ، مجھے معاوضہ چاہیے. تو ایک بیٹے سے باپ معاوضہ مانگتا ہے، بابا کیا چاہیے آپ کو؟ مجھے معاوضہ یہ چاہیے کہ خدمت دین کرو. جیسے حضرت فرما رہے ہیں ابھی دین کی بات کرتے، کبھی انہوں نے اپنے کلام سے کسی فرقے کی بو آنے نہیں دی، کسی جماعت یا گروہ کی جھلک نہ آنے دی، ہمیشہ دین کی بات کی. بابا نے معاوضہ مانگا کہ اقبال میری محبت، میری خدمت کا صلہ مجھے دو، معاوضہ دو. بابا کیا دوں؟ کا دین کی خدمت. میں سوچتا رہا کہ میں کیسے بابا کو معاوضہ پیش کروں. وقت بیتتا گیا، اقبال لاہور آیا، ایران سے ترکی، ترکی سے جرمنی تک اقبال اقبال ہونے لگا. اسکولوں میں، جلسوں میں، ممبروں پر اقبال اقبال ہو رہا ہے. اقبال کے کلام، نظمیں پڑھی جا رہی ہیں، فکر اقبال عام ہو رہا ہے. وقت آ گیا بابا کے رخصت ہونے کا، قریب المرگ تھے. گئے، دیکھا کہ یہ آخری لمحات ہیں. پوچھا بابا وہ جو میں نے معاوضہ دینا تھا وہ مل گیا؟ کہ باپ نے بیٹے کا ہاتھ چوم کے کہا اے میری جان تو نے معاوضے سے بھی زیادہ حق ادا کر دیا ہے. کیا بات. حضرت اقبال کی پرواز یہاں تک کہ اتنا دعویٰ شاید کوئی کر سکے، یہ اقبال ہی کر سکتا ہے کہ ہر شعر میں قرآن کی جھلک کیوں نہ ہو. آپ نے کتنا بے باک ہو کے کہا روز محشر خوار و رسوا کن مرا. یہ کوئی اور نہیں کہہ سکتا، یہ اپنے آپ کو گویا بد دعا دینی ہے. اے اللہ قیامت کے دن مجھے خوار کر دینا، مجھے رسوا کر دینا. یہ کوئی کہہ سکتا ہے؟ اگلی بات اس سے بھی حیران کن ہے کہ بے نصیب از بوسہ پا کن میرا. اے اللہ قیامت کے دن مجھے اپنے محبوب کے قدموں کے بیسے سے روک دینا، مجھے رسوا کر دینا، مجھے خوار کر دینا، مجھے مصطفیٰ کے قدموں سے دور کر دینا. کیوں؟ گر درس قرار قرآن صفتم، اگر میرا کلام قرآن سے خالی ہو، قرآن کے پیغام سے خالی ہو اور میں نے مسلمانوں تک حق نہ پہنچایا ہو تو مجھے مصطفیٰ سے محروم کر دینا. اللہ اکبر. اتنا کوئی بڑا دعویٰ نہیں کر سکتا. اس شعر کے ذریعے اقبال بتا رہا ہے کہ میرا کوئی شعر بھی فکر قرآن سے خالی نہیں ہے. جس اقبال کو بچپن سے قرآن یوں لوریوں میں سنایا گیا ہو، آخر اس کی پرواز اتنی بلند کیوں نہ ہو؟ وہ کیوں نہ عرش کی باتیں کرے؟ وہ کیوں نہ شاہین کی بات کرے؟ وہ کیوں نہ جبرائیل کو سامنے بٹھائے؟
یہ قرآن ہے. وما ینطق عن الہوا، جو بھی قرآن سے بات کرتا ہے قرآن اس کی ڈائریکٹ بات کرتا بھائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت آپ نے ربط قائم کیا ہے کہ جو بھی قرآن سے بات کرتا ہے قرآن اس کی ڈائریکٹ بات کرواتا ہے. سبحان اللہ. علامہ صاحب، اب والد محترم کا واقعہ بتایا مفتی صاحب نے، اور ظاہر ہے انہوں نے واقعی بہتر انداز سے، بلکہ بہترین انداز سے اس کی اجرت بھی عطا فرما دی ہے، یعنی وہ صلہ، وہ بدلہ. خود حضرت علامہ اقبال کے صاحبزادگان، یعنی ایک شعر جس میں وہ اپنے فقر کا ذکر کرتے ہیں اور اپنی فکر کا بھی ذکر کرتے ہیں. میں کہتا ہوں میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. تو یہ جو مزاج ہے اقبال کا کہ سادگی ہے، دنیا دیکھ رہے ہیں، یورپ جا رہے ہیں، مغرب جا رہے ہیں، مگر کہہ رہے ہیں خیرہ نہ کر سکا، وہ نجف سے محبت، وہ مدینے سے محبت، یہ اقبال میں کہاں سے آئی ہے؟ اصل میں اقبال اپنے سینے کے اندر جو دل رکھتے تھے، اس دل میں مسلمانوں کے لیے درد پایا جاتا تھا، امت کے لیے ایک درد پایا جاتا تھا، دین کے لیے ایک درد پایا جاتا تھا. اصل میں معاشرے کا کارآمد انسان، مفید انسان وہی ہے کہ جس کے دل میں درد پایا جاتا ہے. اور علامہ اقبال نے اپنے اشعار کے ذریعے سے یہ کوشش کی ہے کہ جو درد ان کے دل میں ہے امت کا، وہ درد ہر مسلمان کے دل میں پیدا ہو جائے، ہر مسلمان کے دل میں وہی درد پیدا ہو جائے، وہی ہمدردی پیدا ہو جائے. جس طرح کہ وہ کہتے ہیں کہ سوز دل چشم نم چاہیے، شوق طلب معتبر چاہیے. جب تک دل کے اندر سوز نہیں پیدا ہوگا، درد نہیں پیدا ہوگا، جب آنکھ اشکباری نہیں کرے گی، جب تک طلب کے اندر تڑپ نہیں آئے گی، واہ واہ، تب تلک انسان جو ہے وہ دوسرے انسانوں کے لیے اور امت کے لیے مفید انسان نہیں بن سکتا ہے. کیا بات ہے. جو ان کی آنکھوں میں نمی پائی جاتی تھی، جو ان کے دل میں سوز پایا جاتا تھا، آپ دیکھیے کہ ان کے اشعار بتاتے ہیں کہ وہ امت کے لیے کتنا تڑپتے ہیں، وہ ملت کے لیے کتنا تڑپتے ہیں. انہیں مفکر پاکستان کہا جاتا ہے. امت کو بیدار کرنے میں، امت کے اندر خصوصاً بر صغیر کے، اچھا ان کے اشعار کے بھی دو رخ ہیں. اچھا، ایک تو اس زمانے میں انہوں نے اپنے اشعار میں مخاطب کیا ہے بر صغیر کے مسلمانوں کو، ان کے اندر جذبہ حریت پیدا کیا، انہیں بیدار کیا، اپنی شاعری کے ذریعے سے ان کے اندر شعور پیدا کیا، مذہبی آزادی کے لیے، اسلامی کی آزادی کے لیے تیار ہونے کے لیے، قیام کرنے کے لیے ان کے اندر ایک جذبہ پیدا کیا، شعور پیدا کیا. ایک تو وہ ہے. اور ایک ان کی شاعری وہ ہے کہ جس میں مخاطب پوری امت ہے، اس میں صرف بر صغیر کے مسلمان نہیں ہیں، عالم اسلام کے ہر مسلمان سے ان کا خطاب ہے اپنے اشعار میں، اپنے کلام میں. اور وہ عالم اسلام کو یکجا دیکھنا چاہتے ہیں، عالم اسلام کو متحد دیکھنا چاہتے ہیں، عالم اسلام کو ایک امت کی صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں. جس طرح کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وہ اپنے اشعار میں ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، بالکل نیل کے ساحل سے لے کر. ان کی نگاہ کو دیکھیں کہ وہ کس قدر، ان کی نگاہ وہ کتنے دوربین تھے. اس زمانے میں انہوں نے کہا کہ تہران ہوگر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کہ قرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے. اس زمانے میں کوئی مسلمان یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ تہران مسلمانوں کا کیپٹل ہو، کیونکہ اس وقت تو خود جو ایران ہے اس کا معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں تھا. ابھی دوسرے کسی موقع پر اگر موقع ہوا تو ہم بتائیں گے کہ اسلامی معاشرہ اور مسلمان معاشرہ دو الگ چیزیں ہیں. اچھا، اس میں بڑا فرق ہے. کسی بھی مسلمان معاشرے کو آپ اسلامی معاشرہ نہیں کہیں گے. تو ایرانی معاشرہ اس وقت اسلامی معاشرہ نہیں تھا، اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ تہران ہوگر عالم مشرق کا جنیوا. آج آپ دیکھ لیجئے کہ تہران سے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھتی ہے، یمن کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھتی ہے، افغانستان کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھتی ہے. یعنی دنیا بھر میں جہاں کہیں پر بھی مسلمان مظلوم ہے تو اس کے لیے تہران سے آواز اٹھ رہی ہے. اقبال کی نگاہ اس وقت دیکھ رہی تھی. ہو کیا بات، کون سا منظر ہے، یعنی کیا کہاں دوربین. ان کی نگاہوں کو آپ دیکھیے کہ کتنے دور اندیش ہیں، کس قدر دوربین ہیں. ان کی نگاہ کتنا آگے جا کر دیکھتی ہے. ان کے اشعار کیسے محدود ہو سکتے ہیں. تو انہوں نے پوری امت کو، اچھا انہوں نے اپنے اشعار کے ذریعے سے جو پیغام دیا، اچھا عزت اور ذلت کا معیار بھی وہ قرآن مجید کو قرار دیتے تھے. یعنی قرآن سے دوری میں امت کے لیے خواری ہے اور ذلت ہے. جتنا قرآن سے نزدیک آ جائیں گے، جتنا قرآن سے آپ کا رشتہ مضبوط ہو جائے گا، اتنے ہی آپ زمانے میں، وہ ان کا شعر بھی ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. آپ واقعاً آج دیکھ لیجئے کہ آج امت مسلمہ کو جہاں جہاں ذلت اور خواری کا سامنا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ قرآن سے رشتہ کمزور ہو گیا ہے. ایسا ہی ہے، قرآن کے ساتھ ہمارا عملی رشتہ نہیں ہے. ایسا ہی ہے. بہت کم تعداد میں لوگ ہیں جو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، وہ بھی صرف مطالعہ کی حد تک. اقبال نے ایک مقام پر کہا تھا کہ مسلمانوں قرآن کا مطالعہ نہیں کیا کرو، قرآن کو سمجھا کرو. یعنی صرف قرآن مجید کی تلاوت، اس تک اپنے آپ کو محدود نہ رکھو. حالانکہ قرآن کی تلاوت بھی اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن قرآن آپ کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے. قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ اس سے آپ اپنی زندگی کے لیے رہنما اصول جانیں.
اور اس کے سائے میں اپنی زندگی کو گزاریں. اپنی زندگی کی سانسوں کا جو سفر ہے وہ قرآن مجید کی پاکیزہ تعلیمات کے سائے میں آپ طے کریں. تو اس میں آپ کے لیے کامیابی ہے, اس میں آپ کے لیے عزت ہے, اس میں آپ کے لیے عظمت ہے. سبحان اللہ. آج بھی اگر ملت مسلمہ یہ چاہتی ہے اور امت مسلمہ یہ چاہتی ہے کہ ہمارے مسائل کا حل ہو, تو وہ اقبال کی جو فکر ہے, اقبال جس طریقے سے ہمیں قرآن مجید کے قریب کرنا چاہتے کیا ہیں بات ہے. کہ مسلمان قرآن سے نزدیک ہو, قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرے, اور صرف قرآن کی تلاوت تک اپنے آپ کو محدود نہ کرے بلکہ قرآن مجید کو سمجھے. اقبال کی یہ وہ بات ہے جو بالکل قرآن مجید کے مطابق ہے. خود قرآن مجید بھی یہی کہہ رہا ہے کہ تم تدبر کیوں نہیں کرتے, تم تفکر کیوں نہیں کرتے, تم قرآن مجید کو سمجھتے کیوں نہیں ہے. یعنی قرآن بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سمجھو, مجھے سمجھو, مجھ میں غور کرو, تفکر کرو, تدبر کرو. اور یہی بات علامہ اقبال بھی کہہ رہے ہیں اور اپنے شاعرانہ مزاج میں کہتے ہیں. اور دیکھیے میں یہ بات سوال کے طور پہ پوچھوں گا بھی, وفی کی طرف جا رہا ہوں کہ قرآن تو کہہ رہا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ, شاعری تو انہوں نے اپنے پیغمبر کو قرآن کہتا ہے ہم نے نہیں سکھائی ہے. تو پھر یہ انداز شاعری اور اس کا انتخاب ضروری کیوں ہے اس وقت میں اور آج کے وقت میں بھی؟ اور پھر اس شاعرانہ کلام میں, انداز میں, مزاج میں بات بھی حق کی ہے, پیغام بھی پورا چلا گیا, سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا کام تو اس سے دنیا کی امامت کا. تو یہ کون سا کام ہے جو اقبال شاعری کے انداز میں کروا رہے ہیں؟ اس پہ باتوں کی ایک مختصر وقفہ. الف لام میم میں آپ کا انتظار. حضرت علامہ اقبال نے فرمایا اور اس پہ بڑی آوازیں اٹھی کہ کیوں ضیاءکار بنوں سود فراموش رہوں, فکرے فردانہ کروں محو غم دوش رہوں, نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں, ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں. وہ جو جرت اقبال نے کی مفتی صاحب, اس پہ اس زمانے کے لوگ بڑے معترض ہوئے. بلکہ اگر یہ بات سچ ہے, آپ میری تائید یا اس کی تصحیح فرمائیں کہ لوگوں نے کفر کے فتوے دیے حضرت علامہ اقبال پہ, اس کے بعد پھر جواب کا سلسلہ آیا. تو کیا اقبال جیسے وجدان والے آدمی کو سمجھتے ہوئے دیر لگتی ہے؟ دیکھیں حضرت اقبال کی ذات ایک راز تھی, اور راز ہر کسی کو نہیں ملتا, وہ صرف اہل کو ملتا. واہ واہ. جس طرح قرآن بھی اپنا راز ہر کسی کو نہیں دیتا جو قریب آتا ہے. ہر دور میں اللہ رب العزت ایسی ہستیاں چن لیتا ہے. آپ نے ابھی شعر کی بات کی ہے, شاعری کی بات کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمائے کہ وہ شاعر نہیں ہیں, وہ پیغمبر ہیں. لیکن کہیں بھی شعر یا شاعر کو برا نہیں کہا گیا, غلط نہیں کہا گیا. اللہ رب العزت جس سے بھی کام لیتا, آپ تاریخ انبیاء کی دیکھ لیں تو موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جادوگروں سے نہیں تھا. جادوگروں کی کیا حیثیت کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئیں. موسیٰ علیہ السلام نے تو جادوگروں کے مقابلے کے لیے اپنا عصا پیش کیا رب کے حکم سے کہ ان جادوگروں کے لیے تو خشک لکڑی کافی ہے. پیغمبر کے ہاتھ سے خشک لکڑی نے ان جادوگروں کا مقابلہ کیا. وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, وہ ہر دور کے فساد کے لیے کسی کا انتخاب کرتا ہے, ہر دور کے بگاڑ کے لیے, اصلاح کے لیے وہ کسی کا انتخاب کرتا ہے. تو اگر جس طرح پیغمبروں کو معجزات عطا ہوئے, اسی طرح یہ وہ دور ادب کا تھا, کلام کا تھا کہ پوری دنیا کو متوجہ کرنا تھا, اور اس ادب اور کلام کے ذریعے ہی دین کا پیغام, سوچ اور فکر, بالخصوص انقلاب, جہاد کی طرف, اور مسلمانوں کو بیدار کرنا جو پے در پے غلامی اور ظاہری شکست سے مایوس ہو رہے تھے. ایسے میں ضرب چاہیے لفظوں کی, جذبے کی. خطیب بھی موجود تھے, ادیب بھی موجود تھے, علماء بھی موجود تھے, ہر کوئی اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا. مگر اس وقت حق اور قرآن اقبال کی زبان سے بولا تو وہ اس دور کی ضرورت تھی کہ شعر کے ذریعے فکر کو آگے منتقل کرنا, الفاظ چنے ہوئے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے. اس کا انتخاب حضرت اقبال کی تو ظاہری صورت بھی لوگوں کو قبول نہیں تھی. وہ جو جس طرز میں لوگ ولی ڈھونڈتے ہیں, جس پیکج میں لوگ عالم دین ڈھونڈتے ہیں, نہ اقبال کا ظاہری گیٹ اپ علماء والا, نہ اولیاء اللہ والا. بتا دیا کہ تم جس کو ظاہر میں ڈھونڈتے ہو ظاہری طور پر کچھ نہ تھا, مگر آج وہ اقبال کو کوڈ کر رہے ہیں جن کو تم ولی کہتے ہو, جن کو تم عالم دین کہتے ہو. اور حضرت اقبال نے اتنا دین سمجھا کہ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ میں پگڑی یا امامہ پہن لوں یا میں داڑھی رکھ لوں. سو خالق نے ان سے کام لینا تھا, اسی صورت میں لینا تھا.
وہ ایک ہتھیار تھے دین کا. میں سمجھتا ہوں کہ اقبال ایک اسلام کا ہتھیار تھا جس نے پیغام پہنچایا ہے پہنچا دیا. آخر وقت تک. اسی صورت میں حضرت اقبال کو قرآن شناسی جو تھی وہ قرآن کا پیغام اس طرح کہ جیسے ابھی علامہ صاحب اشارہ فرما رہے تھے قرآن اور آیات کا، سو مسجد اقصیٰ ہو یا خانہ کعبہ ہو، علامہ اقبال کی ایک ایک بات پہ غور کریں. حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا. واہ. وہ کیسے کہہ سکتے ہیں پہلا وہ گھر خدا کا؟ ان اول بیت وضع للناس، کیا قرآن شناسی ہے. واہ. آل عمران کی آیت کہ وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. آپ نے فرمایا دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا. ہم پاسباں ہیں. پیغام اگلی آیت میں ہے ہم اس کے پاسباں ہیں. وہ پاسباں ہمارا. وہ پاسباں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. واہ. کہ وہ خانہ کعبہ بیت اللہ یا اسی تناظر میں مسجد اقصیٰ کو، یہ دو طرفہ تعلق ہے کہ اگر کعبے کو دیکھنے سے گناہ مٹ رہے ہیں تو ہمارا بھی کچھ فریضہ ہے. ہم اس کے پاسباں. ہم پاکستان میں بیٹھ کے رخ کر کے سجدہ کر کے دنیا کو بتائیں گے کہ رہتے پاکستان میں ہیں مگر پاسباں کعبہ کے. واہ واہ واہ. رہتے ہم ہندوستان میں ہیں پاسباں کعبہ کے ہیں، اور کعبہ وہاں سے بیٹھ کے ہماری نمازوں کی قبولیت کا ثبوت بن رہا ہے. وہ ہمارا پاسباں. اس میں ایک پیغام تھا کہ پوری دنیا میں، جیسے ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ کوئی ایران میں ہے یا کوئی ترکی میں ہے، کوئی سعودیہ میں بیٹھے، رخ ایک طرف ہے. حضرت اقبال نے اس اتحاد اور اتفاق کو قرآن کی اس آیت میں بیان کیا کہ باقی سارے بت کدے ہیں، اللہ کا ایک ہی گھر ہے، جب تک رخ ادھر رہے گا یہ اتحاد، یہ اتفاق قائم دائم رہے گا. یہی حضرت اقبال کی مخالفت کی وجہ تھی کہ ہر کوئی اس دور میں ظاہری گیٹ اپ کی بات کر رہا تھا، اپنے مسلک کی بات کر رہا تھا، اپنے مشرب کی بات کر رہا تھا، اپنے پیر کی بات کر رہا تھا. پیر رومی کی بات کر کے بھی وہ اتحاد امت کی بات کر رہے ہیں. پیر رومی کی بات کر کے بھی وہ کعبے کی بات کر رہے تھے، محمد مصطفیٰ کی غلامی کی بات کر رہے تھے. سو یہ وہ بات تھی کہ جب لوگوں کو حضرت اقبال میں اپنے مطلب کی بات نظر نہ آئی، مفاد پرست فرقہ واریت اور تنگ نظر لوگوں کو جب حضرت اقبال میں اپنائیت نظر نہیں آئی، وہ چاہتے تھے اقبال ہمارے رنگ میں نظر آ جائے. تو اب فتوے اٹھا کے دیکھ لیں، مینڈک کے کنووں کے فتوے ہیں علامہ اقبال کے خلاف. جن لوگوں کو دین کی سمجھ تھی وہ مسجدوں میں بیٹھ کر اقبال کے زیارت کی دعائیں کیا. ہائے 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 سبحان اللہ. بھائی یہ کافی ہے جملہ بہت سے لوگوں کے لیے جو آج بھی تنگ نظری کا مظاہرہ کرتے ہیں. حضرت علامہ اقبال کے چند ایک اشعار اٹھا کے لے آتے ہیں اور میں گمان نہیں کر سکتا مگر تکفیر آج بھی کرتے ہیں. دیکھیے آپ اندازہ لگائیے. اور میں نے کئی مرتبہ اس پہ بات کی. علامہ صاحب ہم اقبال کے اس مزاج کو بھی جاننا چاہتے ہیں. کچھ اشعار تو میری بھی سمجھ سے اوپر ہے، جبکہ میں بڑی غوطہ زنی کرتا ہوں اقبال کی، خاص طور سے اہل بیت الاسلام کو لے کر. کہیں وہ جناب سیدہ فاطمہ کی قبر کی طرف اشارہ دے کے کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر اجازت ہوتی تو میں یہ کرتا. یہ مزاج یعنی یہ تو اولیاء اللہ کا مزاج ہے. اقبال اتنے پڑھے لکھے آدمی، ان کا یہ ملاپ، یہ رنگ، خاص طور سے سیدنا امام حسین علیہ السلام کو لے کر بیان کر رہے ہیں، شبیر کی وہ طاقت، وہ جرأت، وہ صلاحیت، وہ حیدری مزاج. یہ چیزیں ان کو یہ رنگ کس نے دیا؟ خود کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال ہے کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا. یہ کہاں سے آیا ہے؟ بہت خوب. آپ کے ایک سوال میں کئی ایک سوال ویسے تو جمع ہو گئے ہیں. حضرت علامہ اقبال جو ہیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے اشعار سے شاید ان کے عقائد کی کوئی خاص قسم کی بو آتی تھی. جیسے یہ ہے کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا. سمجھنے والا ظاہراً یہ سمجھتا ہے کہ شاید اقبال اپنا میلان تشیع کی طرف ظاہر کر رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، اور نہ ہی وہ ان کا مسلک تشیع سے تعلق تھا. وہ ایک بہترین اہل سنت مسلمان تھے. یہ الگ بات ہے کہ پوری شیعہ دنیا ان کو بہت پسند کرتی ہے، پوری شیعہ دنیا ان کے اشعار سے سبق حاصل کرتی ہے، درس حاصل کرتی ہے، ان کو اپنا رہنما مانتی ہے، اپنا رہبر مانتی ہے. لیکن نہ ان کا مسلک شیعہ تھا اور نہ ہی انہوں نے اس شعر میں یہ کہا ہے کہ میں شیعہ ہوں. اہل بیت کے ساتھ انہوں نے اپنے اشعار میں جو عقیدت کا اظہار کیا ہے، تو حقیقی مسلمان جو بھی ہوگا وہ اہل بیت سے اسی طرح محبت کرتا ہے. تمام عالم اسلام کے جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو اہل بیت سے، مسلمانوں کو محبت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے. یہ مسلمان کا صحیح عقیدہ ہے جو وہ جناب سیدہ کے ساتھ جو اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں. اب چونکہ مجھے آپ کی ساری چیزوں کو کور کرنا ہے کم وقت کے اندر، تو یہ جو عقیدت کا وہ اظہار کر رہے ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ، تب آپ کہیں کہ کوئی درویش یا ملنگ اس قسم کی کوئی بات کرے
تو وہ بات تو ٹھیک ہے، ہو سکتی ہے، لیکن ایک اتنا پڑھا لکھا آدمی کہ جو علوم عصریہ کا بھی عالم ہو، علوم اسلامیہ کا بھی عالم ہو، جس کا تاریخ کا، عقائد کا، علم کلام کا، فلسفے کا گہرا مطالعہ ہو، قرآن کا، حدیث کا بڑا گہرا مطالعہ ہو، انگلستان کا، یورپ کا، اس زمانے کا پڑھا لکھا انسان، مفکر آدمی، وہ اگر یہ بات کر رہا ہے تو یہ بات ملنگانہ بات نہیں ہے، یہ عالمانہ بات ہے، یہ بات عارفانہ بات ہے۔ یعنی وہ اپنے علم و معرفت، یاد رکھیے گا کہ اہل علم اور اہل عرفان کی جو عقیدت ہوتی ہے وہ ایسے ہی ہوائی عقیدت نہیں ہوتی ہے، اس کے پیچھے علم اور معرفت ہوتا ہے، بلکہ ان کی عقیدوں کی پیدائش اور افزائش کا سبب ہی علم و عرفان ہوتا ہے۔ یعنی یہ جو عقیدت پیدا ہو رہی ہے نا، یہ ایسے ہی نہیں پیدا ہو رہی ہے، بلکہ وہ علم ہے، اور وہی عقیدت پائیدار عقیدت ہوتی ہے جس کا محرک علم ہو، جس کا محرک معرفت ہو، عرفان ہو۔ جو علم اور معرفت کی چھتری کے نیچے ہوتی ہے نا عقیدت، وہی عقیدت پائیدار ہے، وہی قابل قبول ہے اللہ کے نزدیک بھی، اور وہی کامیاب کرنے والی ہے۔ تو وہ عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں اور تمام مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ وہ ہستیاں نہیں ہیں کہ جن پر تم نے اختلاف کرنا ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے ساتھ تم نے محبت کا اظہار کرنا ہے، اور یہ وجہ وحدت ہیں، یہ وجہ اتحاد ہیں، یہ وجہ یکجہتی ہیں، یہ وجہ اخوت ہیں، یہ وجہ محبت ہیں۔ انہیں پہچانو، ان کی معرفت حاصل کرو۔ پورے مسلمانوں کے لیے یہ قرآن ناطق کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی رسول اللہ اور رسول اللہ کا گھرانہ، نبوت اور خاندان نبوت، یعنی پیغمبر گرامی کا جو گھرانہ ہے، اہل بیت نبوت جو ہیں، یہی تو قرآن ناطق ہیں۔ ان کے ساتھ جو ان کی عقیدت تھی اور ان کی جو محبت تھی، اس کا یہی ایک رخ تھا کہ مسلمان جو ہیں یہ وہ ہستیاں، ظاہر ہے کہ پوری امت کو اگر یکجا کرنا اور کسی ہستی پر جمع کرنا ہو تو سب سے پہلے اولا و اعلیٰ تو وہ مسلمانوں کے درمیان خود رسول مکرم ہے، نبی مکرم ہے، کہ جو نبی الانبیاء ہیں، امام الانبیاء، اور تمام عالم اسلام کے مسلمان جن کی نبوت اور رسالت کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ محور اور مرکز ہیں اور وجہ وحدت ہیں رسول اللہ کی ذات اطہر۔ اس کے بعد ان کی آل پاک، ان کے ساتھ بھی ان کے محبت کا چونکہ قرآن مجید نے حکم دیا ہے اور خود پیغمبر اکرم بھی حکم دے کر گئے ہیں۔ یہی بات علامہ اقبال بھی اپنے اشعار میں کہتے ہیں۔ اچھا، علامہ اقبال کے اوپر جو فتوے لگتے رہے، تو علامہ اقبال اپنے بعض اشعار کے ذریعے سے کہتے نہیں تھے کھل کر کوئی بات، لیکن بہت ساری چیزوں کا جواب بھی ہو جاتا تھا۔ یعنی اس معاشرے کے اندر وہ جو بات کرتے رہے، اور وہ آج کے معاشرے کے بھی اندر بھی اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہیں بتوں سے تجھے امیدیں، خدا سے نا امیدی۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت کے عالم اسلام کے حالات کو آپ دیکھ لیجئے، تو ہی بتا یہ کافری نہیں تو اور کیا ہے؟ تو یہ مجھے یہ بتائیے کہ قرآن کے ساتھ اظہار محبت ہو، رسول اللہ کے ساتھ اظہار محبت ہو، لیکن فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کوئی درد نہ ہو، کوئی آواز نہ اٹھے۔ کس کے؟ آج یہ بت کون ہے؟ آج کا بت امریکہ ہے، آج کا بت اسرائیل ہے، وہ استعماری، استکباری اور استبدادی قوتیں اور طاقتیں ہیں۔ اگر ان کے ڈر اور ان کے خوف سے مسلمان حکمران خاموش ہو جاتے ہیں اور کوئی آواز بلند نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ اپنی اقتصاد اور اپنی معاش کے لیے ان سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں، تو اقبال کے یہ پیغام ہے ان کے لیے کہ وہ ذرا اپنے اسلام کا جائزہ لیں۔ بھائی بہت خوب، وہ ذرا ماشاءاللہ، نہیں کمال کر دیا آپ نے، اور یہ بات حقیقت سے اتنی ریلیونٹ ہے جس پہ جتنی زیادہ گفتگو ہو کم ہو۔ میں علامہ صاحب کا خاص طور سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آج کے اس پروگرام میں تشریف آوری، اور پھر حضرت علامہ اقبال کے اوپر اتنا گہرا مطالعہ۔ آپ کا شکریہ علامہ صاحب۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے جس انداز سے قرآن فہمی حضرت علامہ اقبال کے حوالے سے ہمارے سامنے رکھی، کھول کے بیان کی ہے، یہ واقعاً اتنا لطیف حصہ تھا پروگرام کا کہ میرا دل ہی نہیں کرتا کہ پروگرام اختتام پذیر ہو۔ بہت بہت شکریہ مفتی اعجاز قادری کا، علامہ شبیر الحسن طاہری کا۔ خواتین و حضرات، آپ کا شکریہ ادا کروں گا، اور یہ بات میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، جہاں پہ مجھے بہت کچھ آپ سے کہنا تھا وہاں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں بھی ایسے بہت سارے میں جانتا ہوں ادارے ہیں جہاں فلسطین کے حوالے سے بات کرنا اب پابندی کی زمرے میں آ گیا، یعنی بات کریں تو بند ہو جاتی ہے، مگر جی ٹی وی کا یہ خاصہ ہے کہ فلسطین کے حوالے سے اور پھر باطل قوتوں کے خلاف بڑا ببانگ دول انداز اپنایا ہے، اور پوری جرت کے ساتھ یہ بات ہم نے پہنچائی ہے۔ اس سے علاوہ اور کیا کر سکتا ہے ایک ادارہ جو کوشش کر رہا ہے؟ پھر بھی اگر کوئی کوتاہی ہو جائے معاف کیجیے گا، مگر اقبال کا پیغام یہی ہے، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان، لا الہ الا اللہ۔ اپنا خیال رکھیں گے آپ۔ محمد اویس ربانی کو دیں گے اجازت، اللہ کی امان میں۔